Dawa activism. From political activism to Dawa activism. مشہور محدث امام مالک ابن انس وفات 179 ہجری کا ایک قول ان الفاظ میں نقل کیا گیا ہے: لا يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها. مسند المعطا رقم الحدیث 783. یعنی اس امت کے دور آخر کے لوگوں کی اصلاح بھی اسی طرح ہوگی جس طرح اس امت کے دور اول کے لوگوں کی اصلاح ہوئی تھی۔ امت کے لیے یہ طریق اصلاح کیا ہے؟ اس کا اندازہ رسول اور اصحاب رسول کے دور کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے۔ رسول اور اصحاب رسول کے دور کو اسلام کا دور اول کہا جا سکتا ہے۔ اس دور میں جو کچھ پیش آیا اس کی تفصیل حدیث اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ اس کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے 610 عیسوی میں مکے میں اپنے مشن کا آغاز کیا۔ 13 سال تک آپ پرامن انداز میں اپنے مشن کو چلاتے رہے۔ اس مدت میں مکے کے کچھ افراد نے اسلام قبول کیا، لیکن وہاں کی بڑی اکثریت آپ کی مخالف بن گئی۔ انہوں نے ہر صورت سے آپ کو ستانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ رسول اور اصحاب رسول یا تو مکے سے ہجرت کر جائیں یا اہل مکہ کی طرف سے جارحانہ کارروائی کا سامنا کریں۔ اس وقت حضرت عمر فاروق اور دوسرے اصحاب نے کہا کہ اگر ہم سے جنگ کی جاتی ہے تو ہم جنگ کریں گے۔ پیغمبر اسلام نے حضرت عمر فاروق کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: یا عمر انا قلیل، سیرت ابن کثیر جلد 1 صفحہ 441، یعنی اے عمر ہم تھوڑے ہیں۔ پیغمبر اسلام کا یہ جواب کوئی سادہ جواب نہ تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ابھی فریق ثانی کے ساتھ ٹکراؤ کا وقت نہیں آیا۔ اللہ کے منصوبے کے مطابق یہ ایک قبل از وقت بات ہوگی کہ ہم فریق ثانی سے لڑ جائیں۔ ابھی ہمیں صبر کرتے ہوئے حالات کو اس نوبت تک پہنچانا ہے جہاں اللہ اس کو پہنچانا چاہتا ہے۔ دعوت اور نصرت۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اس معاملے میں جو ماڈل قائم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبرانہ مشن کے 2 بڑے حصے ہیں۔ پہلے حصے کا عنوان دعوت ہے اور دوسرے حصے کا عنوان نصرت، یعنی اہل ایمان کو یہ کرنا ہے کہ پہلے وہ احساس ذمہ داری کے تحت دعوت اللہ کا کام شروع کریں۔ وہ آخری حد تک پرامن رہتے ہوئے اپنے دعوتی مشن کو جاری رکھیں۔ وہ کسی حال میں رد عمل یا ٹکراؤ کا طریقہ اختیار نہ کریں۔ اس کے بعد اہل ایمان کے ساتھ جو کچھ ہوگا وہ تمام تر اللہ کی نصرت کے تحت ہوگا۔ اللہ کی نصرت کے تحت اہل ایمان کے لیے مزید مواقع کھلتے چلے جائیں گے۔ اہل ایمان کا کام یہ ہے کہ وہ ان مواقع کو پہچانیں اور دانشمندانہ طور پر ان کو استعمال کریں، یہاں تک کہ ان کا سفر دعوت اپنی آخری منزل تک پہنچ جائے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو نمونہ قائم ہوا اس کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس معاملے میں نصرت الہی کے ظہور کے 3 مرحلے ہیں۔ وہ مرحلے حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، نصرت باعتبار حفاظت، نصرت ان ٹرمز آف سیکیورٹی۔ نمبر 2، نصرت باعتبار پروسیس، نصرت ان ٹرمز آف پروسیس۔ نمبر 3، نصرت باعتبار فتح، نصرت ان ٹرمز آف وکٹری۔ نمبر 4، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے میں اپنا دعوتی مشن شروع کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ ہدایت دی گئی: یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ سورہ نمبر 74، آیت 1 تا 7۔
یہ قرآن کی سورہ المدثر کی ابتدائی آیتیں ہیں۔ یہ سورہ اگرچہ بالکل ابتدا میں نازل ہوئی، لیکن تلاوت کی ترتیب کے اعتبار سے وہ مصحف کے آخری حصے میں شامل ہے۔ ان آیات میں پیغمبر اسلام کو جو ہدایت دی گئی، اس کا مطلب یہ تھا کہ تم پرامن انداز میں دعوت اللہ کا کام کرتے رہو۔ مشن کے بقیہ مراحل کا تعلق تمام تر اللہ کی نصرت سے ہے۔ تم انتظار کی پالیسی پر قائم رہو، اور جب اللہ کی نصرت ظاہر ہو تو تم اس کے مطابق اس کو استعمال کرو۔ نصرت باعتبار حفاظت، جیسا کہ عرض کیا گیا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے 610 عیسوی میں مکے میں اپنا دعوتی مشن شروع کیا۔ آپ نے ایک طرفہ طور پر امن کی روش اختیار کرتے ہوئے اپنے مشن کو جاری رکھا۔ اس وقت مکے میں مشرکین کا غلبہ تھا۔ انہوں نے آپ کے ساتھ مخالفت کا طریقہ اختیار کیا۔ جب حالات بہت زیادہ شدید ہو گئے، اس وقت بھی آپ نے ٹکراؤ سے مکمل اعراض کیا، یہاں تک کہ نبوت کے 13 سال بعد آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ آ گئے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ آپ نے اور آپ کے اصحاب نے ٹکراؤ کا طریقہ اختیار نہیں کیا، بلکہ اپنے مقام عمل یعنی ورک پلیس کو بدل دیا۔ واقعات بتاتے ہیں کہ ہجرت کے بعد بھی مکے کے مشرک سردار خاموش نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے ایک طرفہ طور پر مسلح جارحیت کا طریقہ اختیار کیا۔ انہوں نے باقاعدہ جنگی تیاری کر کے مدینے پر حملہ کر دیا۔ یہ واقعہ پیغمبر اسلام کی ہجرت کے 16 ماہ بعد پیش آیا۔ مدینے سے تقریباً 80 میل دور بدر کے مقام پر دونوں فریقوں کے درمیان جنگ ہوئی۔ اس جنگ کو تاریخ میں غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ یہ صرف ایک روزہ جنگ تھی جو 17 رمضان 2 ہجری کو پیش آئی۔ اس جنگ میں فریق مخالف کی طرف سے 1000 مسلح افراد تھے جو پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے۔ دوسری طرف 313 کی تعداد میں اصحاب رسول تھے جو کمتر جنگی تیاری کے باوجود اپنے دفاع کے لیے بدر کے مقام پر پہنچے تھے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفسہ عملاً اس جنگ میں شریک نہ تھے، البتہ آپ کے لیے میدان جنگ سے باہر وقتی طور پر ایک عریش یعنی ہٹ بنایا گیا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب دونوں گروہوں کے درمیان مسلح ٹکراؤ کا وقت آیا تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر پڑے۔ اس وقت آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے: اللہم انک ان تہلک ہذہ العصابۃ من اہل الاسلام فلا تعبد فی الارض ابدا۔ مسند احمد جلد 1 صفحہ 112۔ یعنی اے اللہ، اگر تو اس گروہ کو ہلاک کر دے تو اس کے بعد زمین پر کبھی تیری عبادت نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اسلام کی دعا قبول فرمائی، اور قرآن سورہ نمبر 3 آیت 124 تا 125 کے بیان کے مطابق میدان جنگ میں کئی ہزار کی تعداد میں فرشتے بھیجے۔ اس کے بعد جو واقعہ پیش آیا اس کو قرآن میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے: وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، سورہ نمبر 3 آیت 123۔ یہ معاملہ جو غزوہ بدر کے وقت پیش آیا وہ کوئی سادہ معاملہ نہ تھا، یہ وہی چیز تھی جس کو ہم نے نصرت باعتبار حفاظت سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی منصوبہ الہی کی تکمیل سے پہلے مخالفین نے ایک طرفہ حملہ کر کے یہ کوشش کی کہ اصحاب رسول کا خاتمہ کر دیا جائے، مگر یہ قبل از وقت تھا۔ ابھی وہ وقت آنے والا تھا جب کہ اصحاب رسول کی جماعت اپنا آخری دعوتی رول ادا کرے۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ اس جماعت کو مخالفین کے حملے سے بچا کر محفوظ رکھا جائے۔ اصل یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے جب مکے میں اپنا دعوتی مشن شروع کیا، اسی وقت سے اللہ تعالیٰ کا ایک منصوبہ زیر عمل آ گیا۔ وہ منصوبہ یہ تھا کہ ایک مدت تک مختلف واقعات کے دوران
پیغمبر اسلام اور آپ کی دعوت توحید کا خوب چرچا ہو، تاکہ مکہ اور اطراف مکہ کے لوگ اس سے باخبر ہو جائیں۔ لوگوں کے اندر بڑے پیمانے پر اس بارے میں تجسس یعنی کیوریوسٹی پیدا ہو جائے، اور پھر ان کے اس تجسس کو استعمال کر کے یہ موقع فراہم کیا جائے کہ لوگ بڑے پیمانے پر آپ کے مشن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ نصرت باعتبار پروسیس کے اس معاملے کو قرآن میں رفع ذکر سورہ نمبر 94 آیت 4 کہا گیا ہے، یعنی لوگوں کے درمیان توحید کے مشن کا چرچا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے میں اپنی دعوتی مشن کا آغاز کیا تو ہر دن نئے نئے واقعات پیش آتے رہے۔ کبھی آپ لوگوں کے مجمع میں جا کر ان کو قرآن سنا رہے ہیں، کبھی مکے کے کسی آدمی کے قبول اسلام پر مخالفین کی طرف سے اس پر تشدد کیا جا رہا ہے، کبھی کسی مسلمان کو حرم مکے میں نماز پڑھنے سے روکا جا رہا ہے، کبھی باہر سے مکہ آنے والا کوئی شخص پیغمبر اسلام سے اس معاملے میں سوال و جواب کر رہا ہے، کبھی حج کا موسم ہے اور مختلف قبائل کے لوگ مکہ آ رہے ہیں اور آپ وہاں جا کر ان کے سامنے اپنے مشن کا تعارف پیش کر رہے ہیں، کبھی آپ کا اور آپ کے خاندان کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، کبھی مکے کے سرداروں کی ایذا رسانی سے مجبور ہو کر اصحاب رسول کا ایک قافلہ مکے سے ہجرت کر کے حبش جا رہا ہے، کبھی آپ اپنے مشن کے تحت طائف اور دوسرے مقامات پر جاتے ہیں، کبھی دارالندوہ میں پیغمبر اسلام کے خلاف مشورہ ہو رہا ہے اور آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے وغیرہ۔ پھر جب مکے میں 13 سال قیام کے بعد آپ مکے سے 300 میل کی دوری پر واقع شہر مدینہ چلے جاتے ہیں تو اس تذکرے میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب غزوات اور سرایا اور جھڑپوں یعنی اسکرمشز جیسے واقعات کے نتیجے میں آپ کا اور آپ کے مشن کا چرچا تمام عرب میں حتیٰ کہ اطراف عرب میں پھیل جاتا ہے۔ آپ کے مخالفین کی مخالفانہ کارروائیوں کے نتیجے میں بظاہر بہت سے واقعات ہو رہے تھے جو مسلسل لوگوں کے علم میں آ رہے تھے۔ اسی کے ساتھ ایک بلا اعلان عمل جاری تھا۔ یہ عمل ان واقعات کے درمیان ایک انڈر کرنٹ یا زیر سطح عمل یعنی انڈر دا سرفیس پروسیس کی حیثیت رکھتا تھا۔ وہ لوگوں کے اندر نہایت تیزی سے تجسس کی نفسیات پیدا کر رہا تھا۔ لوگ فطری طور پر جاننا چاہتے تھے کہ یہ مشن کیا ہے اور اس مشن سے وابستہ افراد کا معاملہ کیا ہے۔ تجسس کی یہ زیریں رو اللہ کے منصوبے کے مطابق عین مطلوب تھی، کیونکہ اس سے پیغمبر اسلام کے مشن کے دعوتی مواقع مسلسل طور پر بڑھ رہے تھے۔ یہی وہ عمل ہے جس کو ہم نے نصرت باعتبار پروسیس کا نام دیا ہے۔ نصرت باعتبار فتح ہجرت کے دوسرے سال اس انڈر کرنٹ عمل پر تقریباً 15 سال گزر چکے تھے۔ نصرت باعتبار پروسیس کا عمل اپنی تکمیل کے مرحلے تک پہنچ گیا تھا۔ اب ضرورت تھی کہ اس پیدا شدہ امکان کو بھرپور طور پر دعوت کے لیے استعمال یعنی اویل کیا جائے، مگر مخالف فریق نے جنگ اور ٹکراؤ کا جو ماحول بنا رکھا تھا اس کی موجودگی کی بنا پر اس پیدا شدہ موقع کو استعمال کرنا عملاً ناممکن ہو گیا تھا۔ اس لیے اب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت حکمت کے ساتھ ایک نیا منصوبہ بنایا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مدینے میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواب دکھایا کہ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ عمرے کی ادائیگی کے لیے مکہ جا رہے ہیں۔ آپ نے یہ خواب اپنے اصحاب کو بتایا۔ اس کو سن کر لوگ بہت خوش ہوئے۔ وہ عمرے کے لیے مکہ جانے کی تیاری کرنے لگے۔ اس کے مطابق آپ یکم ذی القعدہ 6 ہجری کو عمرے کے ارادے سے مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت تقریباً 1500 مہاجرین اور انصار آپ کے ساتھ تھے۔ اہل مکہ کو پیغمبر اسلام کے اس سفر کی اطلاع ہو گئی۔
انہوں نے طے کیا کہ وہ کسی قیمت پر پیغمبر اسلام کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے آگے بڑھ کر حدیبیہ کے مقام پر آپ کے قافلے کو روک دیا، جو کہ مکے سے 9 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے حدیبیہ میں پڑاؤ ڈال دیا۔ اس کے بعد اہل مکے کے نمائندے وہاں آنے لگے اور تقریباً 2 ہفتے تک دونوں فریق کے درمیان گفت و شنید جاری رہی۔ اس گفتگو کے دوران پیغمبر اسلام کو یہ موقع ملا کہ آپ اہل مکہ سے یہ کہیں کہ ہمارے اور تمہارے درمیان ٹکراؤ اور جنگ کی جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے وہ ایک غیر مطلوب چیز ہے اور ضروری ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے۔ آخر کار یہ طے ہوا کہ فریقین کے درمیان صلح کا معاہدہ یعنی پیس ٹریٹی ہو جائے۔ صلح کا یہ معاہدہ جب کاغذ پر لکھا جانے لگا تو اہل مکہ کے نمائندہ سردار نے شدید انداز میں حمیت جاہلیہ سورہ نمبر 48 آیت 26 کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے ضد اور سرکشی کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ ان کی ایک طرفہ شرطوں کی بنیاد پر معاہدہ کیا جائے، حتیٰ کہ انہوں نے اصرار کیا کہ رسول اللہ کے لفظ کو معاہدے کی تحریر سے مٹا دیا جائے۔ پیغمبر اسلام نے اہل مکہ کی تمام شرطوں کو ایک طرفہ طور پر مان لیا، صرف اس لیے کہ اس معاہدے کے ذریعے دونوں فریق کے درمیان امن کا ماحول قائم ہو رہا تھا۔ حدیبیہ کا معاہدہ صلح اہل مکہ کی ایک طرفہ شرطوں کی بنیاد پر ہوا تھا، چنانچہ صحابہ کے اندر اس کے خلاف شدید رد عمل پیدا ہوا۔ عمر فاروق نے کہا، لما نعطی الدنیۃ من دیننا، صحیح البخاری رقم الحدیث 2731، یعنی ہم اپنے دین کے معاملے میں اس ذلت آمیز معاہدے کو کیوں قبول کریں؟ ایک صحابی نے رسول اللہ سے کہا کہ آپ نے مدینے میں اپنے ایک خواب کے حوالے سے ہم کو بتایا تھا کہ ہم عمرہ کرنے مکہ جا رہے ہیں، پھر یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ عمرے کے بغیر درمیان سے لوٹ رہے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ کیا میں نے یہ کہا تھا کہ ہم اسی سال مکہ جا کر عمرہ کریں گے؟ افاخبروک انا نأتیہ العام۔ ان تمام مخالفتوں کے باوجود آپ نے اہل مکہ سے امن کا معاہدہ کر لیا اور حدیبیہ سے مدینے کے لیے واپسی کا فیصلہ فرما لیا۔ معاہدہ حدیبیہ کی تکمیل کے فوراً بعد وہ سورہ اتری جو قرآن میں الفتح کے نام سے شامل ہے۔ اس سورہ کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، سورہ نمبر 48 آیت 1، یعنی ہم نے تم کو کھلی فتح دے دی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سورہ اپنے اصحاب کو پڑھ کر سنائی تو ابتداً صحابہ کو یہ بیان بہت عجیب معلوم ہوا۔ عمر فاروق نے کہا، اوا فتح ہوا یا رسول اللہ؟ قال نعم والذی نفسی بیدہ انہ لفتح، القرطبی جلد 16 صفحہ 261، یعنی اے خدا کے رسول کیا یہ کوئی فتح ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہاں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً وہ فتح ہے۔ اسی طرح ایک اور صحابی نے کہا، ما ھذا بفتح، فقال بل هو اعظم الفتوح، القرطبی جلد 16 صفحہ 260، یعنی یہ تو کوئی فتح نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں وہ فتح ہے، بلکہ سب سے بڑی فتح ہے۔ معاہدہ حدیبیہ دراصل ایک تدبیر تھی، اس نے عمل کے میدان کو بدل دیا۔ اس سے پہلے اہل ایمان مجبور تھے کہ وہ ٹکراؤ اور جنگ کے میدان میں فریق ثانی سے مقابلہ کریں، لیکن اب ان کے لیے ممکن ہو گیا کہ وہ اپنی پوری قوت کو یکسوئی کے ساتھ دعوت کے میدان میں استعمال کریں۔ میدان عمل کی یہ تبدیلی بے حد اہم تھی۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ صرف 2 سال کے محدود عرصے میں اسلام پورے جزیرے عرب میں پھیل گیا۔ اس نتیجے کو دیکھتے ہوئے مشہور تابعی ابن شہاب الزہری وفات 124 ہجری نے کہا تھا کہ لقد کان الحدیبیۃ اعظم الفتوح، القرطبی جلد 16 صفحہ 261، یعنی حدیبیہ اسلام میں سب سے بڑی فتح تھی۔
مگر یہ سادہ طور پر صرف نتیجے کی بات نہیں، بلکہ وہ منصوبہ یعنی پلاننگ کی بات تھی۔ یہ کوئی اتفاقی نتیجہ نہ تھا، بلکہ وہ ایک گہری منصوبہ بندی کے ذریعے پیش آنے والا منصوبہ تھا۔ یہی وہ چیز ہے جس کو ہم نے نصرت باعتبار فتح کا عنوان دیا ہے۔ یہ معاملہ دراصل نصرت بذریعہ پروسیس کا معاملہ تھا۔ حدیبیہ سے پہلے تقریباً 20 سال تک بظاہر ٹکراؤ اور مخالفت کے جو واقعات پیش آ رہے تھے، ان کے ساتھ فطری طور پر ایک زیر سطح پروسیس جاری تھا۔ اس پروسیس کو ایک لفظ میں منفی تعارف کہا جا سکتا ہے۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ شعوری یا غیر شعوری طور پر ہر ایک کے لیے اسلام ایک ایسی حقیقت بن گیا جو یہ تقاضا کر رہا تھا کہ اس کو براہ راست جاننے کی کوشش کی جائے۔ دوسرے لفظوں میں، اس صورتحال نے بڑے پیمانے پر اسلام کے لیے دعوت کے مواقع پیدا کر دیے، جیسا کہ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے۔ معاہدہ حدیبیہ کا معاملہ بلا شبہ ایک حکیمانہ منصوبہ بندی کا معاملہ تھا۔ یہ حکیمانہ منصوبہ بندی تمام تر فطرت کے قوانین پر مبنی ہے، اس لیے ہر زمانے میں دوبارہ اس کا کامیاب تجربہ کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح دور اول میں اس کا کامیاب تجربہ کیا گیا تھا، نصرت باعتبار فتح کا معاملہ خصائص نبوی کا معاملہ نہیں، بلکہ وہ اسوہ نبوی کا معاملہ ہے۔ اس کو ہر زمانے میں اسی طرح دہرایا جا سکتا ہے جس طرح پیغمبر کے دوسرے نمونوں کو دہرایا جا سکتا ہے۔ حدیبیہ اور اسوہ رسول۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سورہ نمبر 33 آیت 21، یعنی اللہ کے رسول میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس آیت میں اسوہ کسی محدود معنی میں نہیں ہے، وہ پیغمبر کی زندگی کے تمام پہلوؤں پر محیط ہے۔ پیغمبر اپنی پوری زندگی کے اعتبار سے اہل ایمان کے لیے ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس عموم میں استثناء صرف کسی ایسی چیز کا ہو سکتا ہے جس کو صراحتاً پیغمبر کے ساتھ خاص کیا گیا ہو۔ مثلاً اس دیواج کے معاملے میں بعض پہلوؤں سے آپ کے ساتھ استثناء کا معاملہ، جیسا کہ قرآن میں آیا ہے، خالصۃ لک من دون المؤمنین، سورہ نمبر 33 آیت 50۔ حقیقت یہ ہے کہ رسول کا ہر قول اور ہر فعل امت کے لیے ایک قابل تقلید نمونہ ہوگا، الا یہ کہ رسول کے کسی فعل کو صراحتاً رسول کی ذات کے ساتھ خاص کیا گیا ہو۔ اس اصول کی روشنی میں معاہدہ حدیبیہ کا معاملہ بلا شبہ ایک قابل تقلید اسوہ رسول کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب بھی اور جہاں بھی وہ حالات پیدا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 6 ہجری میں پیدا ہوئے تھے، تو اس وقت اسوہ حدیبیہ اسی طرح امت کے لیے قابل اتباع بن جائے گا جس طرح وہ دور اول کے اہل ایمان کے لیے قابل اتباع بنا تھا۔ معاہدہ حدیبیہ ایک فتح کا معاملہ تھا۔ فتح کا معاملہ صرف پیغمبر کے لیے خاص نہیں، وہ تمام امت کے لیے یکساں طور پر مطلوب ہے۔ قرآن میں بار بار فتح کو اہل ایمان کے لیے ایک عمومی مطلوب کی حیثیت سے بتایا گیا ہے۔ مثلاً وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، سورہ نمبر 61 آیت 13۔ جب فتح پوری امت کے لیے ایک مطلوب شے ہے تو فتح کی تدبیر بھی یقینی طور پر پوری امت کے لیے ایک مطلوب شے ہوگی۔ فتح اور تدبیر فتح کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں تدبیر فتح سے مراد سیاسی فتح یعنی پولیٹیکل وکٹری نہیں ہے، بلکہ نظریاتی فتح یعنی آئیڈیالوجیکل وکٹری ہے۔ موجودہ زمانے میں اس نظریاتی فتح کا امکان پوری طرح پیدا ہو چکا ہے، مگر اس نظریاتی فتح کو واقعہ بنانا صرف اس وقت ممکن ہے جبکہ حکمت حدیبیہ کو سمجھا جائے اور آج کے حالات کے لحاظ سے اس کا استعمال کیا جائے۔ حکمت حدیبیہ۔ حدیبیہ کے واقعے کو سیرت کی کتابوں میں غزوۃ الحدیبیہ کے عنوان کے تحت درج کیا جاتا ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حدیبیہ کا واقعہ دوسرے بہت سے غزوات میں سے ایک غزوہ تھا، حالانکہ حدیبیہ کا واقعہ نہ غزوہ تھا اور نہ دوسرے واقعات نبوی کی طرح
صرف ایک واقعہ۔ حقیقت یہ ہے کہ حدیبیہ کا واقعہ ایک اعلیٰ درجے کا منصوبہ تھا۔ حدیبیہ کے واقعے کو معروف معنی میں غزوہ کہنا بلا شبہ اس کا کم تر اندازہ یعنی انڈر اسٹیمیشن کرنے کے ہم معنی ہے۔ حکمت حدیبیہ دراصل ایک فطری قانون ہے۔ اس قانون کا ذکر قرآن کی سورہ الفتح میں ان الفاظ میں کیا گیا ہے، فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا، سورہ نمبر 48 آیت 27، یعنی اللہ نے وہ بات جانی جو تم نے نہ جانی۔ یہ قرآن کا ایک اسلوب ہے۔ اس سے مراد اللہ کا علم غیب نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے اس وقت ایک صورتحال موجود تھی، لیکن اس کو جاننے کے لیے ربانی عقل درکار تھی۔ عام آدمی اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ عام آدمی ہمیشہ چیزوں کو فیس ویلیو پر لیتا ہے۔ عام آدمی صرف اس بات کو جان پاتا ہے جو سطح پر ہوتی ہے، لیکن ربانی عقل رکھنے والا انسان اپنی بصیرت کے تحت اس حقیقت کو جان لیتا ہے جو وہاں زیر سطح موجود ہوتی ہے۔ 6 ہجری میں عرب کے اندر یہ صورتحال تھی کہ بظاہر لوگ پیغمبر کے مخالف بنے ہوئے تھے، لیکن داخلی نفسیات کے اعتبار سے ہر ایک کے اندر سیکنڈ تھاٹ آ چکا تھا، یعنی شعوری یا غیر شعوری طور پر مذہب توحید کے بارے میں دلوں کے اندر نرم گوشہ یعنی سافٹ کارنر کا پیدا ہونا۔ اس کی ایک علامتی مثال خالد بن الولید وفات 21 ہجری کا واقعہ ہے۔ وہ فتح مکہ سے کچھ پہلے ایمان لائے۔ وہ اپنے اس وقت کے احساس کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں، قد شہدت هذا المواطن كلها على محمد صلی اللہ علیہ وسلم فليس في مواطن اشهده الا انصرف وانا ارى في نفسي انی موضع فی غیر شیء، حیات الصحابہ جلد 1 صفحہ 160۔ خالد بن الولید کے ان الفاظ کو اگر جنرلائز کیا جائے تو اس وقت کے عربوں کی اکثریت کا احساس یہی ہو چکا تھا۔ اگرچہ خارجی سطح پر ٹکراؤ اور مخالفت کا ماحول نظر آتا تھا، لیکن داخلی نفسیات کے اعتبار سے بیشتر لوگ فقط صغت قلوبکما سورہ نمبر 66 آیت 4 کا نمونہ بن چکے تھے۔ یہ صورتحال تھی جس کو استعمال یعنی اویل کرنے کے لیے ایک عمل اعتدال یعنی پروسیس آف نارملائزیشن درکار تھا، کیونکہ معتدل ماحول کے بغیر اس امکان کو استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ایک طرفہ بنیاد پر معاہدے حدیبیہ کر کے یہی معتدل ماحول بنایا گیا، اور اس کے بعد فطری طور پر وہ نتیجہ برآمد ہوا جس کو قرآن میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، سورہ نمبر 110 آیت 1-2۔ ظاہر دنیا باطن دنیا۔ صلح حدیبیہ 6 ہجری میں ہوئی۔ اس واقعے کو قرآن میں فتح مبین سورہ نمبر 48 آیت 1 کہا گیا ہے۔ جس حکمت یعنی وزڈم کے تحت حدیبیہ کا معاہدہ کیا گیا اس کا ذکر قرآن میں ان الفاظ میں آیا ہے، فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا، سورہ نمبر 48 آیت 27، یعنی اللہ نے وہ بات جانی جو تم نے نہ جانی، بس اللہ نے اس سے پہلے ایک فتح قریب ٹھہرا دی۔ قرآن کی اس آیت میں بظاہر دنیا کا اور آخرت کا ذکر ہے، مگر اس آیت کا ایک توسیع مفہوم یعنی ایکسٹینڈڈ سینس بھی ہے، جس کا اشارہ آیت کے اس لفظ میں ملتا ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، سورہ نمبر 30 آیت 7۔ گویا دنیا کا ایک ظاہرہ ہے، گویا دنیا کا ایک ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے، مگر ظاہر بھی لوگ صرف اس کے ظاہر کو جانتے ہیں، وہ اس کے باطن سے بے خبر رہتے ہیں۔ یعنی اکثر لوگ چیزوں کو ان کے فیس ویلیو پر لیتے ہیں، حالات کے گہرے پہلوؤں تک ان کی نظر نہیں پہنچتی۔ یہ آیت قرآن میں صلح حدیبیہ کے سیاق میں اتری۔ اس پس منظر کو ملحوظ رکھتے ہوئے آیت پر غور کیجیے تو اس سے ایک اہم حقیقت معلوم ہوتی ہے۔
وہ یہ کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سطح یعنی سرفیس پر جو کچھ نظر آتا ہے وہ صرف حالات کا ظاہری پہلو ہوتا ہے۔ اس کے سوا ایک اور چیز ہوتی ہے جو انڈر کرنٹ ہوتی ہے۔ جس آدمی کے اندر ربانی بصیرت ہو وہ سطح سے گزر کر انڈر کرنٹ امکانات کو دیکھ لے گا، وہ سطح کی باتوں کو نظر انداز کرے گا اور جو چیز انڈر کرنٹ ہے اس کو دریافت کر کے اس کے مطابق اپنے عمل کی منصوبہ بندی کرے گا۔ یہ ایک حکمت حیات ہے، یعنی سطح کی باتوں کو نظر انداز کر کے انڈر کرنٹ جو حالات ہیں ان کی بنیاد پر اپنی رائے قائم کرنا۔ معاہدہ حدیبیہ اسی حکمت کی ایک پیغمبرانہ مثال ہے۔ یہ مثال پیروان رسول کے لیے ایک ابدی ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے۔ پیروان رسول کو چاہیے کہ وہ رسول اللہ کے اس نمونے کو اپنے حالات پر منطبق کریں اور اس عظیم کامیابی کے حصے دار بنیں جو اس حکمت پر اللہ نے مقدر کی ہے۔ 21ویں صدی میں حدیبیہ منصوبہ۔ 21ویں صدی میں دوبارہ وہی حالات زیادہ بڑے پیمانے پر پیدا ہو گئے ہیں جو کہ پہلی صدی ہجری میں معاہدہ حدیبیہ کے وقت عرب میں پیدا ہوئے تھے۔ 21ویں صدی میں دوبارہ پوری طرح وہ امکان پیدا ہو گیا ہے جبکہ معاہدہ حدیبیہ کی تاریخ کو عالمی سطح پر دہرایا جائے۔ اس امکان کو اپنے حق میں واقعہ بنانے کی شرط دوبارہ وہی ہے جو دور اول میں پیش آئی، اور وہ ہے صابرانہ دانش مندی یا دانش مندانہ صبر۔ موجودہ زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا کہ مغربی قومیں نئے ذرائع سے مسلح ہو کر پوری دنیا میں پھیل گئیں۔ انہوں نے ہر جگہ اپنا دبدبہ قائم کر دیا۔ یہ واقعہ زیادہ بڑے پیمانے پر 18ویں صدی عیسوی میں پیش آیا۔ اس وقت کی دنیا میں مسلمانوں کی بڑی بڑی سلطنتیں قائم تھیں۔ بر صغیر ہند میں مغل امپائر، ایشیا اور افریقہ کے بڑے رقبے میں ترک امپائر وغیرہ۔ مغربی قوموں نے مسلمانوں کی ان سلطنتوں کو مغلوب کر لیا اور ہر جگہ اپنا دبدبہ قائم کر لیا۔ اس عمل کا نقطہ آغاز متعین کرنا ہو تو وہ 1799 قرار پائے گا۔ اسی سال دو بڑے فیصلہ کن واقعے ہوئے۔ ایک طرف اسی سال بحر متوسط یعنی میڈیٹرینین سی میں مغربی طاقتوں نے ترکوں کے عظیم بحری بیڑا یعنی نیول فلیٹ پر حملہ کر کے اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا، اور دوسری طرف اسی سال برٹش فوج نے سلطان ٹیپو کی فوج کو کامل شکست دے دی۔ اس کے بعد برٹش جنرل نے فاتحانہ جذبے کے ساتھ کہا تھا کہ آج انڈیا ہمارا ہے، ٹوڈے انڈیا از ours۔ اس کے بعد 19ویں صدی اور 20ویں صدی میں مسلسل اس طرح کے واقعات ہوتے رہے۔ مثلاً 1857 میں انڈیا میں مغل سلطنت کا خاتمہ، 1924 میں خلافت عثمانی کا خاتمہ، 1948 میں اسرائیل کا قیام، اور پھر دوسری عالمی جنگ 1939 تا 1945 کے بعد نام نہاد امریکی امپیریلزم یعنی امریکن امپیریلزم کا ظہور وغیرہ۔ اس طرح کے واقعات نے پوری مسلم دنیا میں شدید رد عمل پیدا کیا۔ ہر جگہ نفرت اور تشدد اور جہاد ایکٹیویزم شروع ہو گیا۔ ہر جگہ کے مسلمانوں میں وہی جارحانہ کلچر وجود میں آ گیا جس کی ترجمانی عرب شاعر خیر الدین الزرقلی وفات 1976 کے ان الفاظ سے ہوتی ہے: ہاتی صلاح الدین ثانیۃً فینا جددی حطین او شبہ حطینا، یعنی صلاح الدین کو دوبارہ ہمارے درمیان لے آؤ، حطین یا حطین جیسا معرکہ دوبارہ گرم کرو۔ واقعات بتاتے ہیں کہ 19ویں صدی اور 20ویں صدی کی 200 سالہ مدت تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے جہاد ایکٹیویزم کی صدی تھی۔ تمام مسلم دنیا اس جہاد ایکٹیویزم میں شامل تھی، اس فرق کے ساتھ کہ کچھ لوگ تقریر اور تحریر کی زبان میں نفرت اور تشدد کی بولی بول رہے تھے اور بقیہ لوگ باقاعدہ ہتھیاروں کے ذریعے اپنے مفروضہ دشمن کے ساتھ باقاعدہ لڑائی چھیڑے ہوئے تھے۔
لیکن یہ 200 سالہ مقابلہ آرائی ایک طرفہ طور پر مسلمانوں کی مغلوبیت پر ختم ہوئی۔ آج ساری دنیا کے مسلمان ایک ہی بولی بول رہے ہیں۔ ہم مخالفین کی سازشوں سے گھرے ہوئے ہیں، ہم دشمنوں کی معاندانہ کارروائیوں کا شکار ہیں، وغیرہ۔ اس موضوع پر آج کا مسلم پریس عربی، فارسی، انگریزی اور اردو میں جو کچھ کہہ رہا ہے، اس کا خلاصہ ایک جملے میں یہ ہے کہ ہم محاصرے کی حالت میں ہیں۔ وی آر انڈر سیج۔ زیر سطح امکانات۔ سطح پر بظاہر وہ حالات تھے جن کو عام طور پر اینٹی مسلم حالات کہا جاتا ہے، لیکن عین اسی مدت میں زیر سطح کچھ دوسری سرگرمیاں بڑے پیمانے پر جاری تھیں۔ یہ سرگرمیاں وہ تھیں جو سماجی اور سیاسی اور علمی سطح پر جاری تھیں۔ ان سرگرمیوں کے چیمپئن بھی مغربی قوموں کے لوگ تھے۔ ان سرگرمیوں کے نتیجے میں اس مدت میں دنیا میں مذہبی آزادی آئی، جمہوریت کا دور آیا، امن یعنی پیس کو خیر اعلیٰ یعنی سمم بونم کا درجہ دے دیا گیا، رواداری یعنی ٹالرنس کو ایک عالمی مسلمہ قرار دے دیا گیا۔ جدید تقاضوں کے تحت ساری دنیا میں ایک نیا ذہن پیدا ہوا جس کو انسان دوست ذہن یعنی ہیومن فرینڈلی مائنڈ کہا جا سکتا ہے۔ پھر اسی کے ساتھ اس مدت میں ٹیکنالوجی کو غیر معمولی ترقی ہوئی، پرنٹنگ پریس ایجاد ہوا، الیکٹرانک کلچر وجود میں آیا۔ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا نے ایک نیا دور پیدا کیا جس کو دور مواصلات کہا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ایک اور ترقی بہت بڑے پیمانے پر وجود میں آئی جس کو علم یا سائنس کی ترقی کہا جاتا ہے۔ اس ترقی نے فطرت کے اندر چھپے ہوئے حقائق انسان کے سامنے کھول دیے۔ علم کے تمام شعبوں میں انقلابی تبدیلیاں ظہور میں آئیں۔ یہ تبدیلیاں جو موجودہ زمانے میں پیدا ہوئیں وہ عین اسلام کے حق میں تھیں۔ اپنی حقیقت کے اعتبار سے یہ اس موافق دور کا ظہور تھا جس کی خبر پیشگی طور پر قرآن سورہ نمبر 41 آیت 53 میں دی گئی تھی۔ موافق اسلام دور۔ موجودہ زمانے میں جو تبدیلیاں ظہور میں آئی وہ اتنی زیادہ ہیں کہ کوئی انسائکلوپیڈیا بھی ان کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ ان کے بیان کے لیے ایک پوری لائبریری کی ضرورت ہے۔ تاہم مختصر طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان تبدیلیوں کی بنا پر تاریخ انسانی میں پہلی بار ایک نیا دور پیدا ہوا، ایک ایسا دور جس کا تصور قدیم انسان نہیں کر سکتا تھا۔ یہ دور اپنی حقیقت کے اعتبار سے مکمل طور پر ایک موافق اسلام دور ہے۔ مزید یہ کہ دور جدید کے یہ عظیم امکانات تمام تر امن کے تصور پر مبنی ہیں۔ ان امکانات کو استعمال کرنے کے لیے نہ جنگ کی ضرورت ہے اور نہ کوئی سیاسی امپائر قائم کرنے کی۔ ان جدید مواقع کا یہ ایک حیرت انگیز پہلو ہے کہ ان کو مکمل طور پر پرامن ذرائع کے تحت استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ان جدید مواقع کو استعمال کرنے کے لیے کسی بھی مرحلے میں نہ جنگ کی ضرورت ہے اور نہ پولیٹیکل پاور کی۔ سیکولر مثال۔ ان صفحات میں جو بات کہی گئی ہے وہ صرف ایک مذہبی بات نہیں ہے، یہ دراصل ایک اصول فطرت یعنی لا آف نیچر ہے۔ خالق نے جن اصولوں کے تحت اس دنیا کو بنایا ہے ان میں سے ایک اصول یہ بھی ہے۔ اس دنیا میں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں سطح یعنی آن دا سرفیس پر ہوتی ہیں جن کو ہر آدمی دیکھ سکتا ہے، اور کچھ زیادہ بڑی چیزیں ہوتی ہیں مگر وہ ہمیشہ زیر سطح یعنی انڈر دا سرفیس ہوتی ہیں۔ ان دوسری چیزوں کو ہمیشہ وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو بصیرت یعنی وزڈم رکھنے والے ہیں۔ اس دنیا میں زیادہ بڑی کامیابی صرف ان لوگوں کے لیے مقدر ہے جو انڈر کرنٹ چیزوں کو دیکھ سکیں اور اس کے مطابق اپنے عمل کی منصوبہ بندی کریں۔ اس کی ایک مثال جاپان ہے۔ دوسری عالمی جنگ میں جاپان محوری گروپ یعنی
ایکسس پاورز کے ساتھ تھا۔ اس زمانے میں جاپان ایک تشدد پسند قوم کی حیثیت رکھتا تھا، لیکن جنگ کے دوران امریکہ نے جاپان پر ایٹمی حملہ کیا۔ اس نے جاپان کے 2 شہر ہیروشیما اور ناگاساکی پر اگست 1945 میں 2 ایٹم بم گرائے۔ یہ جاپان کے لیے ایک ہلاکت خیز تجربہ تھا۔ اس کے بعد جاپان بظاہر پوری طرح ایک تباہ شدہ ملک بن گیا۔ اس وقت جاپان کا سیاسی لیڈر ہیروہیٹو تھا۔ ہیروہیٹو ایک مدبر آدمی تھا۔ اس نے اپنی بصیرت سے یہ جانا کہ سرفیس پر جو حالات ہیں وہ بظاہر جاپان کے لیے ناموافق ہیں، لیکن انڈر کرنٹ جو صورتحال ہے وہ جاپان کے لیے ایک موافق امکان کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس وقت کی دنیا میں 2 بڑی طاقتیں تھیں، روس اور امریکہ۔ دونوں ملک بھاری مصنوعات یعنی ہارڈ ویئر میں مشغول تھے، اور ہلکی مصنوعات یعنی سافٹ ویئر کا میدان تقریباً خالی تھا۔ جاپان نے شعوری یا غیر شعوری طور پر اس حقیقت کو جانا اور یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس مخفی امکان کو استعمال کرے۔ اس کے بعد جاپان نے 2 کام کیے۔ ایک طرف جاپان نے یہ کیا کہ اس نے امریکہ سے ٹکراؤ کو ایک طرفہ طور پر ختم کر دیا اور اپنی ساری توجہ تعلیم اور صنعت کے میدان کی طرف موڑ دیا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ یہ کہ تقریباً 30 سال کے اندر جاپان کی ایک نئی تاریخ وجود میں آ گئی۔ جاپان نے نہ صرف جنگ کے نقصانات کی تلافی کر دی، بلکہ اس نے اتنی ترقی کی کہ وہ جدید دور میں اقتصادی سپر پاور یعنی اکنامک سپر پاور بن گیا۔ یہ معجزہ اس طرح پیش آیا کہ جاپان نے سرفیس کے حالات کو نظر انداز کیا اور انڈر کرنٹ جو امکانات چھپے ہوئے تھے ان کو استعمال کیا۔ اس معاملے کی دوسری مثال وہ ہے جو انڈیا میں پیش آئی۔ انڈیا میں تقریباً 200 سال تک برٹش حکومت قائم رہی۔ 1857 میں انڈیا میں آزادی کی لڑائی شروع ہوئی۔ یہ لڑائی ہتھیاروں کے بل پر شروع کی گئی تھی۔ اس جنگ میں کچھ مسلم لیڈر اور کچھ ہندو لیڈر شریک تھے۔ آزادی کی یہ جنگ تقریباً 60 سال تک جاری رہی، مگر اس کا نتیجہ تباہی کے سوا کسی اور صورت میں نہیں نکلا۔ آخر کار 1919 میں مہاتما گاندھی سیاست کے میدان میں آئے اور انہوں نے جنگ آزادی کی قیادت سنبھالی۔ اس وقت انڈیا بظاہر ایک تباہ شدہ ملک بنا ہوا تھا، لیکن مہاتما گاندھی نے شعوری یا غیر شعوری طور پر اس حقیقت کو جانا کہ یہاں انڈر کرنٹ ایک اور صورتحال موجود ہے جو انڈیا کے لیے ایک موافق امکان کی حیثیت رکھتی ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ تشدد کا طریقہ چھوڑ کر امن کا طریقہ اختیار کیا جائے۔ یہ انڈر کرنٹ امکان کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ جس زمانے میں برطانیہ انڈیا پر حکومت کر رہا تھا، اسی زمانے میں یورپ کے ملکوں میں شاہی خاندان راج کر رہے تھے۔ ان یورپی ملکوں میں ان حکومتوں کے خلاف بہت بڑے پیمانے پر تحریکیں اٹھی۔ بڑے بڑے یورپی دماغوں نے یہ نظریہ پھیلایا کہ کسی خاندان کو یہ حق نہیں کہ وہ کسی ملک پر حکومت کرے۔ اس سیاسی تحریک کے نتیجے میں ایک سیاسی اصول پورے یورپ میں ایک مسلم اصول بن گیا۔ اس اصول کو عام طور پر حکومت خود اختیاری یعنی سیلف ڈٹرمنیشن کا اصول کہا جاتا ہے۔ The right of a people to decide upon its own form of government without coercion or outside influence. یہ سیاسی انقلاب یورپ میں پہلے فکری سطح پر آیا، اس کے بعد اس نے عملی صورت اختیار کی۔ اس سیاسی انقلاب کا پہلا عملی اظہار فرانس میں ہوا۔ یہ فرینچ ریولوشن تھا جو 1789 میں پیش آیا۔ اس انقلاب کے بعد فرانس میں شخصی بادشاہت ختم ہو گئی اور جمہوری حکومت قائم ہو گئی۔ دھیرے دھیرے یہ انقلاب پورے یورپ میں پھیل گیا۔ مہاتما گاندھی نے اس سیاسی مسلمے کو استعمال کیا۔ انہوں نے کہا کہ خود یورپ کے حالات بتاتے ہیں کہ اب بادشاہت کا دور ختم ہو چکا ہے
اور ہر ملک کو حق ہے کہ وہ اپنے یہاں قومی حکومت قائم کرے۔ مہاتما گاندھی نے اس اصول کو لے کر انڈیا کی تحریک آزادی کو نیا رخ دے دیا۔ انہوں نے تشدد کا طریقہ چھوڑ کر پورے معنوں میں پرامن طریقہ اختیار کیا، جس کو وہ اہنسا یعنی نان وائلنس کہتے تھے۔ مہاتما گاندھی کی یہ پرامن جد و جہد آزادی برٹش حکومت کے لیے نیا مسئلہ بن گئی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ پہلے جد و جہد آزادی کو دبانا آسان تھا، کیونکہ وہ لوگ برٹش حکومت کے خلاف ہتھیار استعمال کرتے تھے۔ اس طرح برٹش حکومت کو موقع ملتا تھا کہ وہ ان کے خلاف ہتھیار استعمال کر کے انہیں کچل دے۔ اس تبدیلی نے برٹش حکمرانوں سے ہتھیار کے استعمال کا جواز چھین لیا۔ اس صورتحال کا اندازہ ایک واقعے سے ہوتا ہے۔ اس زمانے میں ایک برٹش کلکٹر نے اپنے سیکریٹریٹ کو یہ تار بھیجا، براہ کرم بذریعہ ٹیلی گرام یہ بتائیے کہ شیر کو ہتھیار کے استعمال کے بغیر کیسے ہلاک کیا جائے۔ Kindly wire instructions how to kill a tiger non-violently. یہ ایک سیکولر مثال ہے کہ کس طرح ایک لیڈر نے اپنے زمانے کے انڈر کرنٹ حالات کو سمجھا اور کامیابی کے ساتھ اس کو استعمال کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ مذکورہ اصول فطرت کا ایک اصول ہے۔ یہ ایک فطری امکان ہے جو ہمیشہ اور ہر صورتحال میں موجود رہتا ہے۔ اس امکان کو ہر بڑے مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، خواہ وہ سیکولر مقصد ہو یا مذہبی مقصد۔ یہی امکان موجودہ زمانے میں مسلمانوں کے لیے پوری طرح موجود ہے۔ ضرورت ہے کہ اس کو سمجھا جائے اور حقیقت پسندانہ انداز میں اپنے عمل کی منصوبہ بندی کر کے حکیمانہ انداز میں اس کو استعمال کیا جائے۔ فضل عظیم کا معاملہ۔ قرآن کی سورہ النساء میں ایک آیت ان الفاظ میں آئی: وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ سورہ نمبر 4 آیت 113۔ یعنی اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے یہ ٹھان لیا تھا کہ وہ تم کو بہکا کر رہے گا، حالانکہ وہ اپنے آپ کو بہکا رہے، وہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اور اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری ہے اور تم کو وہ چیز سکھائی ہے جس کو تم نہیں جانتے تھے، اور اللہ کا فضل ہے تم پر بہت بڑا۔ قرآن کی اس آیت میں فضل کا لفظ کسی پراسرار معنی میں نہیں ہے۔ فضل کے لفظی معنی ہیں زیادہ یا شیء مزید، یعنی ایڈیشنل تھنگ۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے علاوہ ایک مزید چیز دی گئی جو کہ ختم نبوت کا رول ادا کرنے کی نسبت سے آپ کے لیے ضروری تھی، یعنی وہ اسباب یا مواقع جن کو استعمال کر کے آپ خاتم النبیین کی حیثیت سے اپنا فریضہ انجام دے سکیں۔ مثلا ہاجرہ اور اسماعیل کے ذریعے سے ایک نئی نسل کی تیاری، جس کا ذکر قرآن کی سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 کی آیت نمبر 37 میں کیا گیا ہے، یا ساسانی امپائر اور بازنطینی امپائر کو ایک دوسرے سے ٹکرا کر دونوں کو کمزور کر دینا، جس کا اشارہ قرآن کی سورہ الروم کی آیت نمبر 2 میں کیا گیا ہے۔ مذکورہ آیت سورہ نمبر 4 آیت 113 میں اسی قسم کی نصرت مراد ہے، نہ کہ پراسرار قسم کی کوئی شخصی فضیلت۔ نصرت کا یہ خصوصی معاملہ پیغمبر کے مشن کی نسبت سے تھا، نہ کہ پیغمبر کی ذات کی نسبت سے۔ قرآن کی مذکورہ آیت میں علم کی تعلیم یعنی وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ سے مراد علم وحی نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد مذکورہ قسم کے موافق امکانات سے
پیغمبر کو باخبر کرنا ہے۔ یہی اسلوب سورہ الفتح سورہ نمبر 48 میں اختیار کیا گیا ہے، جہاں علم ما لم تعلموا کا لفظ آیا ہے۔ سورہ الفتح کی اس آیت میں علم سے مراد وہ موافق امکانات ہیں جو معاہدہ حدیبیہ کے اندر باعتبار نتیجہ چھپے ہوئے تھے۔ اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلے زمانوں میں ہزاروں سال کے دوران بہت سے پیغمبر بھیجے۔ سورہ نمبر 23 آیت 44۔ ان پیغمبروں نے نبوت کا فریضہ پوری طرح انجام دیا، لیکن ان کا مشن صرف اعلان توحید تک پہنچا۔ ان میں سے کسی کے زمانے میں نہ مطلوب قسم کی امت بنی اور نہ دین خداوندی کا متن محفوظ ہو سکا، اور نہ توحید پر مبنی عمومی انقلاب آیا جو کہ اللہ تعالیٰ کو مقصود تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جس کی بنا پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصی اسباب فراہم کیے۔ ان اسباب کو استعمال کر کے یہ ممکن ہوا کہ دنیا میں توحید پر مبنی انقلاب آئے اور دین خداوندی کی نئی تاریخ بنے۔ پیغمبر اسلام کے لیے وحی کے علاوہ جو مزید موافق اسباب فراہم کیے گئے، انہی کو قرآن میں فضل کہا گیا ہے، یعنی اضافی اسباب یا مزید نصرت۔ اللہ تعالیٰ نے ایک لمبی مدت کے اندر یہ اضافی اسباب فراہم کیے، یہاں تک کہ رسول اور اصحاب رسول کے لیے یہ ممکن ہو گیا کہ ان اسباب کو استعمال کر کے وہ اللہ تعالیٰ کے منصوبے کی تکمیل کریں۔ قرآن کی مذکورہ آیت میں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ اس وحی کے لیے نہیں ہے جو قرآن کی صورت میں آپ پر نازل ہوئی، بلکہ اس سے مراد وہ علم ہے جس کا تعلق مذکورہ موافق امکانات سے ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر ان موافق امکانات کی خبر دی تاکہ آپ شعوری طور پر ان امکانات سے واقف ہوں اور ان کو اپنے مشن کے حق میں استعمال کر سکیں۔ 6 ہجری میں پیغمبر اسلام اور قریش کے درمیان حدیبیہ کے مقام پر جو معاہدہ ہوا تھا وہ اس معاملے کی ایک واضح مثال ہے۔ جیسا کہ معلوم ہے، حضرت عمر فاروق کو اس معاہدے پر سخت اختلاف ہو گیا تھا۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے درمیان جو گفتگو ہوئی، اس کا ایک حصہ کتابوں میں اس طرح نقل ہوا ہے: قال عمر فأتيت أبا بكر فقلت يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقا؟ قال بلى. قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قلت فلم نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال أيها الرجل إنه رسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصره فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق۔ تفسیر ابن کثیر جلد 4 صفحہ 199۔ یعنی عمر فاروق کہتے ہیں کہ پھر میں ابو بکر کے پاس گیا، میں نے کہا کہ اے ابو بکر، کیا رسول اللہ نبی برحق نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ضرور آپ نبی برحق ہیں۔ میں نے کہا کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم حق پر ہیں اور ہمارا دشمن باطل پر ہے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ میں نے کہا کہ پھر کیوں ہم اپنے دین کے معاملے میں ذلت کو اختیار کریں؟ ابو بکر نے کہا کہ اے شخص، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ کبھی اپنے رب کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، اللہ ضرور ان کی مدد کرے گا۔ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو لازم پکڑو، خدا کی قسم وہ حق پر ہیں۔ دور جدید کی مثال۔ قرآن کی مذکورہ آیت میں اللہ کے جس فضل عظیم کا ذکر ہے، اس کا ظہور صرف ایک بار نہیں ہوا، بلکہ خدا کی دوسری رحمتوں کی طرح وہ بھی تاریخ میں بار بار دہرایا جا رہا ہے۔ موجودہ زمانے میں یہ فضل یا اضافی نصرت بہت بڑے پیمانے پر ظاہر ہو چکی ہے۔ اہل ایمان کا کام یہ ہے کہ وہ اس کو پہچانیں اور اس کو خدائی مشن کے حق میں بھرپور طور پر استعمال کریں۔
قرآن میں بتایا گیا ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ سارے عالم کو امر حق سے آگاہ کرے، کر دے۔ سورہ نمبر 25 آیت 1۔ اس آیت میں جس عالمی نشانے کا ذکر ہے وہ اول دن سے مطلوب تھا، مگر اللہ کے تخلیقی نقشے کے مطابق اس دنیا میں کسی نشانے کی تکمیل کراماتی طور پر نہیں ہوتی، بلکہ وہ اسباب کے ذریعے ہوتی ہے۔ اس عالمی دعوتی نشانے کو انجام دینے کے لیے قدیم زمانے میں عالمی مواصلات کا نظام عملاً موجود نہ تھا، اس بنا پر مطلوب نشانہ بھی قدیم زمانے میں پورا نہ ہو سکا۔ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے تاریخ میں ایک نیا پروسیس جاری کیا۔ اس پروسیس کی تکمیل باقاعدہ طور پر 19ویں صدی میں ہوئی۔ 19ویں صدی اور اس کے بعد کی صدی میں وہ تمام اسباب وجود میں آ گئے جو دین حق کی عالمی پیغام رسانی کے لیے ضروری تھے۔ آج جس چیز کو دور مواصلات کہا جاتا ہے وہ دراصل اسی خدائی منصوبے کے تحت وجود میں آیا ہے۔ یہ دور مواصلات اور اس نوعیت کے دوسرے تائیدی ذرائع گویا کہ دور جدید کے فضل عظیم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ 7ویں صدی عیسوی میں پیغمبر اسلام کو اس زمانے کے اعتبار سے فضل عظیم یا موافق اسباب دیے گئے تھے۔ موجودہ زمانے میں پیغمبر کی امت کو دوبارہ جدید تقاضوں کے مطابق فضل عظیم یا موافق اسباب عطا کیے گئے ہیں۔ اب امت کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے زمانے کے فضل عظیم کو پہچانے اور اس کو استعمال کر کے اپنے آپ کو اللہ کی عظیم سعادتوں کا مستحق بنائے۔ حدیبیہ انقلاب۔ قدیم ترین زمانے سے انسان کا یہ ذہن رہا ہے کہ کسی مقصد کو حاصل کرنے کا سب سے زیادہ طاقتور ذریعہ جنگ ہے۔ عربی زبان کی ایک قدیم مثل ہے، الحرب انفع للحرب، جنگ کی کاٹ جنگ ہے۔ انگریزی زبان میں کہا جاتا ہے وار فار پیس، یعنی پرامن مقصد حاصل کرنا ہے تو جنگ کرو۔ فارسی کے ایک قدیم شاعر نے کہا تھا کہ جو شخص تلوار چلاتا ہے اسی کے نام کا سکہ چلتا ہے، ہر کے شمشیر زن سکہ بنامش خانند۔ مگر تاریخ کا تجربہ برعکس طور پر یہ بتاتا ہے کہ جنگ سے کبھی کسی نے کوئی مثبت فائدہ حاصل نہیں کیا۔ ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ جنگ میں جو فریق ہارتا ہے وہ اپنی ہار کو تسلیم نہیں کرتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہارنے والے فریق کے اندر انتقام یعنی ریونج کی نفسیات جاگ اٹھتی ہے۔ وہ دوبارہ اپنی قوتوں کو مجتمع کرتا ہے اور فاتح فریق کے خلاف انتقامی جنگ چھیڑ دیتا ہے۔ یہی واقعہ بار بار ہوتا رہتا ہے۔ اس طرح عملاً یہ ہوتا ہے کہ جنگ سے ہمیشہ ایک دور برائی یعنی ویشس سرکل قائم ہو جاتا ہے۔ War defeat revenge, war defeat revenge. مسلم تاریخ بھی اس معاملے میں استثناء یعنی ایکسپشن کی مثال نہیں۔ اسلام کی ابتدائی تاریخ بتاتی ہے کہ 2 ہجری میں بدر کی لڑائی پیش آئی۔ اس جنگ میں اہل ایمان کو مکمل فتح حاصل ہوئی۔ انہوں نے فریق ثانی کے 70 افراد کو قتل کر دیا، لیکن مسئلہ ختم نہیں ہوا۔ عملاً یہ ہوا کہ شکست خوردہ فریق انتقامی نفسیات میں مبتلا ہو گیا۔ مکہ لوٹ کر اس نے نئی جنگ کی تیاری شروع کر دی اور پھر 3 ہجری میں اس نے انتقامی جذبے کے تحت مدینے پر حملہ کر دیا۔ اس کے نتیجے میں وہ جنگ پیش آئی جس کو جنگ احد کہا جاتا ہے۔ جنگ احد میں اہل ایمان کو شکست ہوئی اور فریق مخالف نے اس جنگ میں اہل ایمان کے 70 افراد کو قتل کر دیا۔ جنگ کے خاتمے پر فریق مخالف کے سردار ابو سفیان نے ایک پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہا، یومن بیوم بدر، آج ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا۔ تجربہ بتاتا ہے کہ پوری تاریخ میں ارباب کار اس حقیقت سے بے خبر رہے کہ انسان کی انتقامی نفسیات اس میں رکاوٹ ہے کہ جنگ کے ذریعے کوئی مثبت مقصد حاصل کیا جا سکے۔
ایسی حالت میں قابل عمل طریقہ صرف یہ ہے کہ جنگ کے بجائے صلح کا طریقہ اختیار کیا جائے۔ صلح کا فائدہ یہ ہے کہ فریقین کے درمیان پرامن ماحول قائم ہو جاتا ہے۔ اس طرح یہ ممکن ہو جاتا ہے کہ حالات کے اندر چھپے ہوئے مواقع یعنی اپرچونٹیز کو دریافت کر کے انہیں استعمال یعنی اویل کیا جائے۔ اس مصالحانہ پالیسی کے تحت کامیابی کا حصول پوری طرح ممکن ہو جاتا ہے، کیونکہ مواقع کے استعمال ہی کا دوسرا نام کامیابی ہے۔ خدائی منصوبہ بندی۔ اس معاملے میں انسان کو صحیح رہنمائی دینے کے لیے اللہ نے تاریخ میں مداخلت کا فیصلہ کیا۔ یہ واقعہ 7ویں صدی عیسوی کے نصف اول میں پیش آیا۔ اللہ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ذریعہ بنایا۔ اس کا آغاز ایک خواب سے ہوا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مدینے میں تھے۔ یہاں آپ نے ایک خواب دیکھا۔ اس خواب کے مطابق آپ ذوالقعدہ 6 ہجری میں اپنے اصحاب کے ساتھ مدینے سے مکے کے لیے روانہ ہوئے۔ اس کے بعد مختلف واقعات پیش آئے۔ آخر کار طویل گفت و شنید یعنی نیگوشیشن کے بعد فریقین کے درمیان وہ معاہدہ طے پایا جس کو تاریخ میں معاہدہ حدیبیہ یعنی حدیبیہ اگریمنٹ کہا جاتا ہے۔ یہ معاہدہ اپنی تفصیلات کے اعتبار سے کئی شرطوں پر مشتمل تھا، لیکن اس کی بنیادی شرط صرف ایک تھی، وہ یہ کہ 10 سال تک دونوں فریقوں کے درمیان کوئی جنگ نہ ہوگی۔ اس شرط کے الفاظ یہ تھے: هذا ما صالح علیہ محمد بن عبد اللہ سہیل بن عمرو اصطلحا على وضع الحرب عن الناس 10 سنین یأمن فیہن الناس ویکف بعضهم عن بعض۔ سیرت ابن کثیر جلد 3 صفحہ 321۔ یعنی یہ وہ معاہدہ ہے جو محمد بن عبداللہ اور سہیل بن عمرو کے درمیان طے ہوا۔ دونوں اس پر رضامند ہوئے کہ دونوں کے درمیان 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی۔ معاہدہ حدیبیہ دراصل 10 سال کے لیے ایک ناجنگ معاہدہ یعنی نو وار پیکٹ تھا، مگر دونوں فریقوں کے درمیان اس وقت دشمنی کا جو ماحول تھا، اس کے اعتبار سے اس قسم کا معاہدہ ایک ایسا معاہدہ تھا جو عملاً ناممکن نظر آتا تھا۔ چنانچہ بظاہر یہ ناممکن چیز صرف اس وقت ممکن ہوئی جبکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فریق ثانی کی کڑی شرطوں کو ایک طرفہ طور پر منظور کر لیا۔ مثلاً ایک شرط یہ تھی کہ مکے کا کوئی شخص اگر اسلام قبول کر کے مدینہ آئے تو اس کو دوبارہ مکہ والوں کی طرف لوٹانا ہوگا۔ اس کے برعکس مدینے کا کوئی شخص اگر مکہ چلا جائے تو اہل مکہ کو حق ہوگا کہ وہ اس کو مکے میں روک لیں اور دوبارہ اس کو مدینہ واپس نہ کریں۔ اسی طرح اس معاہدے کی ایک شرط یہ تھی کہ تمام اہل ایمان اس سال حدیبیہ سے مدینہ واپس چلے جائیں، وہ عمرے کے لیے مکے میں داخل نہ ہوں۔ معاہدہ حدیبیہ ایک کاغذ پر لکھا گیا تھا۔ حضرت علی بن ابی طالب اس کی کتابت کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق انہوں نے پہلا جملہ یہ لکھا: هذا ما صالح علیہ محمد الرسول اللہ۔ فریق ثانی کے نمائندہ سہیل بن عمرو نے اس پر اعتراض کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، اس لیے آپ صرف محمد بن عبداللہ لکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ تم کاغذ پر رسول اللہ کا لفظ مٹا دو اور صرف محمد بن عبداللہ لکھو۔ حضرت علی کاغذ سے رسول اللہ کا لفظ مٹانے پر راضی نہ ہوئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو اپنے ہاتھ سے کاغذ سے مٹا دیا۔ اس معاہدے کی تکمیل کے بعد رسول اور اصحاب رسول مدینہ واپس آ گئے۔ اس معاہدے سے پہلے دونوں فریقوں کے درمیان مسلسل طور پر ایک حالت جنگ یعنی اسٹیٹ آف وار قائم تھی۔ اس بنا پر اسلام کا دعوتی مشن عملاً تقریباً متروک ہو کر رہ گیا تھا۔ معاہدہ حدیبیہ کے بعد یہ ہوا کہ دونوں فریقوں کے درمیان
مکمل امن قائم ہو گیا۔ اب پیغمبر اور آپ کے اصحاب نے دعوت کا نیا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے منظم انداز میں مدینے کے اطراف میں مسلسل طور پر دعوتی کام شروع کر دیا۔ عرب کے مختلف علاقوں میں آباد قبائل کے درمیان وفود بھیج کر دعوتی کام کیا جانے لگا، حتیٰ کہ عرب کے باہر جو حکومتیں قائم تھیں ان کے یہاں دعوتی وفود بھیجے جانے لگے۔ خود مکے میں رشتہ داروں کے ذریعے آمد و رفت جاری ہو گئی۔ اس طرح خود مکے میں توحید کی آواز پہنچنے لگی۔ پرامن ماحول میں اس طرح دعوتی سرگرمیوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ کثرت سے اسلام کے حلقے میں داخل ہونے لگے، یہاں تک کہ صرف 2 سال کے اندر اہل ایمان کی تعداد اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ یہ ممکن ہو گیا کہ جنگ کے بغیر خود اہل ایمان کی تعداد اسلام کی فتح کے لیے کافی ہو جائے۔ چنانچہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش منصوبہ بندی کے تحت 10,000 اصحاب کے ساتھ مکے کی طرف مارچ کیا۔ اس طرح کسی جنگ کے بغیر مکے پر اہل ایمان کا غلبہ قائم ہو گیا۔ توحید کی آواز انسانی فطرت کی آواز ہے۔ اگر معتدل ماحول میں دعوتی کام ہو تو پرامن دعوت ہی لوگوں کے دلوں کو مسخر کرنے کے لیے کافی ہو جائے۔ روایات میں آیا ہے کہ جب اچانک ایک صبح کو اہل مکہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 10,000 اصحاب کے ساتھ مکے میں داخل ہو گئے ہیں، تو مکے کے سردار ابو سفیان نے یہ اعلان کر دیا، یا معشر قریش ھذا محمد قد جاءکم فیما لا قبل لکم به فمن دخل دار ابی سفیان فہو آمن۔ سیرت ابن ہشام جلد 4 صفحہ 23۔ یعنی اے قریش کے لوگو، یہ محمد ہیں جو اس طرح مکے میں داخل ہو گئے ہیں کہ تمہارے اندر ان کے مقابلے کی طاقت نہیں۔ معاہدہ حدیبیہ کے نتیجے میں جو تاریخی واقعہ پیش آیا اس کا ذکر قرآن میں ان الفاظ میں آیا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، سورہ نمبر 110 آیت 1-2۔ یعنی جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح، اور تم لوگوں کو دیکھو کہ وہ فوج در فوج خدا کے دین میں داخل ہو رہے۔ قرآن کی اس آیت میں نصر اللہ سے مراد وہی چیز ہے جس کو دوسرے مقام پر نصر عزیز، سورہ نمبر 48 آیت 1-2 کہا گیا ہے۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا کے الفاظ میں اس واقعے کا ذکر ہے جو معاہدہ حدیبیہ کے بعد پیش آیا۔ لوگ اتنی بڑی تعداد میں اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے کہ ان کی کثرت تعداد ہی فتح کا سبب بن گئی۔ حکمت حدیبیہ، نزاع یعنی کانفلکٹ کے معاملے میں انسان قدیم زمانے سے صرف یہ جانتا تھا کہ ایسے معاملے میں صرف 2 میں سے ایک کا انتخاب یعنی چوائس ہوتا ہے، جنگ یا پسپائی۔ مگر انسان کی یہ سوچ سنائی طرز فکر یعنی ڈائیکاٹمس تھنکنگ پر مبنی تھی۔ قانون فطرت کے مطابق یہاں ایک اور انتخاب ممکن تھا جس سے پوری تاریخ میں انسان بے خبر رہا۔ وہ انتخاب یہ تھا کہ ایک طرفہ صلح کے ذریعے امن قائم کیا جائے اور پھر حکیمانہ منصوبہ بندی کے ذریعے موجود مواقع یعنی اپرچونٹیز کو بھرپور طور پر استعمال یعنی اویل کیا جائے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ نہ فریق ثانی سے ٹکراؤ کیا جائے اور نہ پسپائی کا طریقہ اختیار کیا جائے، بلکہ خاموش منصوبہ بندی کے ذریعے امن کی طاقت یعنی پاور آف پیس کو استعمال کیا جائے۔ حدیبیہ کے تاریخی واقعے کے تحت اللہ تعالیٰ نے رسول اور اصحاب رسول کے ذریعے اس حکمت کا عملی مظاہرہ یعنی پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کروایا۔ مگر یہ تاریخ کا عجیب سانحہ ہے کہ حکمت حدیبیہ کے کامیاب مظاہرے کے باوجود مسلم اور غیر مسلم دونوں اس عظیم حقیقت سے بے خبر رہے۔ تاریخ میں حکمت حدیبیہ کو صرف ایک بار استعمال کیا گیا، نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد۔ انسان ہمیشہ امن کے بارے میں سوچتا رہا ہے، حتیٰ کہ امن باقاعدہ مطالعے کا ایک مستقل موضوع بن گیا ہے جس کو پیسیفزم کہا جاتا ہے۔ اس موضوع پر کثرت سے کتابیں لکھی گئی ہیں، اس موضوع پر ایک انسائکلوپیڈیا بھی تیار کی گئی ہے۔
جس کا نام انسائکلوپیڈیا آف پیسفزم ہے، مگر اب تک کوئی قابل عمل نظریہ امن یعنی آئیڈیالوجی آف پیس دریافت نہ ہو سکا۔ روسی مصنف لیو ٹالسٹائے وفات 1910 کی امن کے موضوع پر ایک مشہور کتاب ہے، ورلڈ لٹریچر میں وہ ٹاپ کی کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ امن کا قیام صرف عالمی محبت یعنی یونیورسل لو کے تصور پر قائم ہو سکتا ہے۔ اس کی اس روسی کتاب کا ترجمہ مختلف عالمی زبانوں میں ہوا ہے۔ انگریزی ترجمے کا ٹائٹل یہ ہے وار اینڈ پیس بائی لیو ٹالسٹائے 1865۔ مگر جیسا کہ معلوم ہے ٹالسٹائے کی کتاب صرف ایک ناول ہے، یعنی وہ فکشن کے پیرائے میں لکھی گئی ہے، اور کوئی فکشن حقیقی زندگی یعنی ریئل لائف کے لیے گائیڈ بک نہیں بن سکتا۔ قرآن کا بیان۔ معاہدہ حدیبیہ ذوالقعدہ 6 ہجری میں طے پایا۔ اس کے فوراً بعد قرآن کی سورہ الفتح نازل ہوئی۔ اس سورہ کی ابتدائی 3 آیت یہ تھی: اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا۔ سورہ نمبر 48 آیت 1-3، یعنی بے شک ہم نے تم کو کھلی ہوئی فتح دے دی تاکہ اللہ تمہاری اگلی اور پچھلی خطائیں معاف کر دے اور تمہارے اوپر اپنی نعمت کی تکمیل کر دے اور تم کو سیدھا راستہ دکھائے اور تم کو زبردست مدد عطا کرے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ الفتح دوران سفر اس وقت اتری جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ حدیبیہ کی تکمیل کے بعد حدیبیہ سے مدینہ جا رہے تھے۔ اس وقت جو واقعہ ہوا تھا وہ صرف معاہدہ امن تھا۔ جہاں تک فتح کی بات ہے وہ ابھی مستقبل کی چیز بنی ہوئی تھی۔ پھر کیوں ایسا ہوا کہ ماضی کے صیغے میں ارشاد ہوا کہ ہم نے تم کو فتح دے دی، کھلی ہوئی فتح؟ یہ اسلوب دراصل امن کی اہمیت بتانے کے لیے تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جب حقیقی معنوں میں پرامن طریقہ یعنی پیسفل میتھڈ اختیار کیا جائے تو اس کے بعد موافق نتیجے کا نکلنا یقینی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ۔ اس آیت میں ذنب کا لفظ ہے۔ ذنب کے لفظی معنی گناہ یعنی سن کے ہوتے ہیں، مگر یہاں ذنب کا لفظ اپنے معروف معنی کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ وہ شدت اظہار کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ٹکراؤ کا طریقہ چھوڑ کر ایک طرفہ امن کی طرف رہنمائی کی تو تمہارے اندر اس کے درست ہونے میں شک کیوں پیدا ہوا؟ جیسا کہ روایات میں آیا ہے صحابہ نے اس معاہدے پر برہمی کا اظہار کیا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ لِمَا نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا، ہم اپنے دین کے بارے میں ذلت کا طریقہ کیوں اختیار کریں؟ اسی طرح یہاں مغفرت سے مراد معروف معنی میں بخشش یعنی سالویشن نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ تحریک توحید کے دوران اہل ایمان سے تدبیر کے اعتبار سے جو خطائیں ہوئیں ان کو مؤثر نہ ہونے دینا، ان تدبیری خطاؤں کے باوجود آخری کامیابی کو یقینی بنانا۔ آیت میں واحد کا صیغہ لِيَغْفِرَ لَكَ استعمال کیا گیا ہے۔ اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، مگر یہ خطاب نمائندہ ہونے کے اعتبار سے ہے، یعنی اس وقت رسول کی حیثیت جماعت مسلمین کے نمائندے کی تھی۔ گویا اس آیت میں رسول کو خطاب کرتے ہوئے پوری جماعت مسلمین کو مخاطب بنایا گیا ہے۔ باعتبار حقیقت اس سے مراد اس وقت کے اہل ایمان کی پوری جماعت ہے۔ اس تفسیر کا ایک قرینہ یہ ہے کہ قرآن میں اس معاملے کو اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، حالانکہ یہ ایک معلوم حقیقت ہے کہ یہ فتح
پیغمبر اسلام کی شخصی فتح نہ تھی، وہ اس وقت کی تمام جماعت مومنین کی اجتماعی فتح تھی۔ اس کا دوسرا قرینہ یہ ہے کہ آگے اس سورہ کی آیت نمبر 5 میں جمع کے الفاظ آئے ہیں۔ سورہ نمبر 48 آیت 8۔ اس آیت میں اتمام نعمت سے مراد وہ چیز نہیں ہے جس کو دوسرے مقام پر اکمال دین سورہ نمبر 6 آیت 3 کہا گیا ہے۔ سورہ الفتح میں اتمام نعمت سے مراد وہ حکیمانہ تدبیر ہے جس کی تلقین حدیبیہ کے معاملے میں اللہ کی طرف سے کی گئی تھی۔ آگے فرمایا کہ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ اس آیت میں صراط مستقیم کا لفظ ایک مختلف معنی میں آیا ہے۔ سورہ الفاتحہ میں صراط مستقیم سے مراد انفرادی صراط مستقیم ہے، اور سورہ الفتح میں صراط مستقیم سے مراد اجتماعی صراط مستقیم۔ آخر میں فرمایا کہ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا۔ اس آیت میں نصر عزیز سے مراد عام فتح نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ فتح ہے جو مکمل طور پر پرامن تدبیر کے ذریعے حاصل ہو، جیسا کہ معاہدہ حدیبیہ کے بعد پیش آیا۔ نصر عزیز کا یہ مفہوم قرآن کی سورہ النصر سورہ نمبر 110 سے مزید واضح ہوتا ہے۔ اس سورہ میں نصر اللہ کا لفظ آیا ہے۔ یہ نصر اللہ یعنی خدائی فتح کس طرح حاصل ہوئی؟ واضح طور پر وہ اس پرامن تدبیر حکمت کے ذریعے حاصل ہوئی جو معاہدہ حدیبیہ کے وقت اختیار کی گئی تھی۔ حدیبیہ کلچر۔ معاہدہ حدیبیہ سادہ طور پر صرف ایک معاہدہ نہ تھا۔ معاہدہ حدیبیہ کے ذریعے انسان کے اوپر ایک عظیم حکمت یعنی وزڈم کو کھولا گیا، یعنی یہ حکمت کے اجتماعی زندگی میں کامیابی کا طریقہ کیا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 ہجری میں بدر کی لڑائی پیش آئی۔ اس لڑائی میں اہل ایمان کو زبردست کامیابی حاصل ہوئی، لیکن اس کے صرف 1 سال بعد احد کی لڑائی پیش آئی۔ اس لڑائی میں فریق ثانی نے زبردست کامیابی حاصل کی۔ انہوں نے لڑائی کے میدان میں اہل ایمان کے 70 آدمیوں کو ہلاک کر دیا۔ ایسا انتقامی نفسیات کی بنا پر ہوا۔ بدر کی لڑائی اہل ایمان کے لیے فتح تھی، لیکن فریق ثانی کے لیے وہ انتقام کے ہم معنی بن گئی۔ Battle of Badr was victory for Muslims and revenge for the other party. اس تجربے سے معلوم ہوا کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں، جنگ میں کامیابی صرف اس وقت مسئلے کا حل بن سکتی ہے جبکہ فریق ثانی اپنی شکست یعنی ڈیفیٹ کو تسلیم کرے۔ مگر ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ ہارا ہوا فریق اپنی ہار کو نہیں مانتا، بلکہ اس کے اندر انتقام کے جذبات بھڑک اٹھتے ہیں۔ اس بنا پر ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جنگ کبھی مسئلے کو ختم کرنے والی ثابت نہیں ہوتی۔ اس بنا پر اللہ کی رہنمائی کے تحت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلے کے حل کا ایک نیا طریقہ اختیار کیا۔ اس طریقے کو حکمت حدیبیہ کہہ سکتے ہیں۔ حدیبیہ کا معاہدہ ایک ناجنگ معاہدہ یعنی نو وار پیکٹ تھا جو فریق ثانی کی شرطوں کو ایک طرفہ طور پر مان کر انجام پایا تھا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم معاہدے کو مکمل کرنے کے بعد حدیبیہ سے مدینے کی طرف واپس لوٹے۔ سفر کے دوران آپ پر سورہ الفتح نازل ہوئی۔ معاہدہ حدیبیہ پر آپ کے اصحاب خوش نہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورہ الفتح اپنے اصحاب کو سنائی تو صحابہ کو اس کے بارے میں تردد ہوا۔ حضرت عمر فاروق نے تعجب کے ساتھ کہا، اَوَ فَتْحٌ هُوَ یا رسول اللہ؟ قال نعم والذی نفسی بیدہ انہ لفتح۔ اے خدا کے رسول، کیا یہ فتح ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، بے شک وہ فتح ہے۔ ایک اور شخص نے کہا کہ ما ھذا بفتح، یہ تو کوئی فتح نہیں۔ اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بل هو اعظم الفتوح، وہ فتح ہے بلکہ وہ تمام فتحوں سے زیادہ بڑی فتح ہے۔ تفسیر القرطبی جلد 16 صفحہ 260۔
معاہدہ حدیبیہ جیسے ایک معاہدے کو قرآن میں فتح مبین کیوں کہا گیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا کہ یہ ایک عظیم فتح ہے، حالانکہ آیت کے نزول کے وقت عملی طور پر فتح کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا تھا؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ تبصرہ سیاسی فتح کے معنی میں نہ تھا، بلکہ وہ اس معنی میں تھا کہ اس معاہدے کے نتیجے میں اہل ایمان کو اپنے حریف کے اوپر بالادستی حاصل ہو گئی، یعنی اہل ایمان اپنے حریف کے مقابلے میں ایڈوانٹیج کی پوزیشن میں آ گئے۔ معاہدہ حدیبیہ کے وقت فریق ثانی کے پاس صرف تلوار کی طاقت تھی۔ اس معاہدے نے فریق ثانی کو پابند کر دیا کہ وہ اپنی تلوار کو اہل ایمان کے خلاف استعمال نہ کرے۔ اس طرح گویا اہل ایمان کے مقابلے میں فریق ثانی خود تو بے طاقت ہو کر رہ گیا، لیکن اہل ایمان کے پاس تلوار کے سوا ایک اور چیز تھی جو فریق ثانی کے پاس نہ تھی، اور وہ ہے نظریہ توحید، یعنی آئیڈیالوجی آف توحید۔ یہ نظریاتی طاقت پوری طرح قابل استعمال تھی۔ معاہدہ حدیبیہ کے بعد یہ ہوا کہ فریق ثانی عملی طور پر کچھ کرنے کے قابل نہ رہا۔ اس کے برعکس امن کے قیام کی بنا پر اہل ایمان کو یہ موقع مل گیا کہ وہ اپنی پوری طاقت کو استعمال کرتے ہوئے اپنی آئیڈیالوجی کی بھرپور تبلیغ کریں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ایک طرف فریق ثانی اس پر مجبور ہو گیا کہ وہ اہل ایمان کے خلاف اپنی تلوار نہ استعمال کرے، اور دوسری طرف اہل ایمان کامل آزادی کے ماحول میں نظریہ توحید کی تبلیغ و اشاعت میں ہمہ مشغول ہو گئے۔ انہوں نے عرب کے تمام شہروں اور قبیلوں میں توحید کا پیغام پہنچانا شروع کر دیا، حتیٰ کہ عرب کے باہر جو ممالک تھے ان کے باشندوں تک بھی وہ اسلام کا پیغام پہنچانے لگے۔ اسی حکمت حدیبیہ کا یہ نتیجہ تھا کہ صرف 2 سال میں پورا عرب اسلام میں داخل ہو گیا۔ حدیبیہ پالیسی کا فائدہ صرف یہ نہ تھا کہ 7ویں صدی عیسوی میں عرب کے ملک میں اسلام کو یہ کامیابی حاصل ہوئی کہ مختصر مدت میں وہاں ایک غیر خونی انقلاب، یعنی بلڈ لیس ریولوشن آ گیا۔ اس کا دوسرا عظیم فائدہ یہ ہوا کہ حدیبیہ پالیسی کے ذریعے عرب میں جو انقلاب آیا، اس نے انسانی تاریخ میں پہلی بار ایک نیا عمل یعنی پروسیس جاری کر دیا۔ یہ عمل مختلف مراحل سے گزرتا ہوا موجودہ دور تک پہنچا۔ اس اعتبار سے موجودہ دور کو حدیبیہ پروسیس کا نقطہ انتہا کہا جا سکتا ہے۔ حدیبیہ حکمت کیا تھی؟ حدیبیہ حکمت مختصر طور پر یہ تھی کہ جنگی ٹکراؤ کو بند کر کے امن کا ماحول قائم کرنا، اور پھر پرامن کوشش کے ذریعے اسلام کے فطری پیغام یعنی نیچرل میسج کو لوگوں تک پہنچانا۔ موجودہ زمانے میں انسانی تعلقات کے درمیان جو تبدیلیاں ہوئی، اس کے بعد یہی حدیبیہ کلچر تمام قوموں کے اتفاق کے ساتھ ساری دنیا میں رائج ہو گیا۔ اس اعتبار سے موجودہ دور کو دور حدیبیہ یعنی ایج آف حدیبیہ کہا جا سکتا ہے۔ پچھلے دور میں حدیبیہ کلچر صرف مقامی طور پر آیا تھا۔ موجودہ زمانے میں حدیبیہ کلچر کسی قربانی کے بغیر عالمی سطح پر قائم ہو گیا ہے۔ اقوام متحدہ کا قیام۔ اقوام متحدہ یعنی UNO 1945 میں قائم ہوئی۔ اس ادارے کا خاص مقصد عالمی امن کا قیام تھا۔ دنیا کے تمام ممالک باقاعدہ طور پر اس کے ممبر بنے۔ اس بین الاقوامی ادارے کا ہیڈ کوارٹر نیو یارک، امریکہ میں قائم ہے۔ اس عالمی ادارے کے تحت تمام ملکوں کے اتفاق سے ایک چارٹر تیار کیا گیا، جس کو اقوام متحدہ کا منشور یعنی چارٹر آف دی یونائٹڈ نیشنز کہا جاتا ہے۔ اس چارٹر کے تحت تمام قوموں کے اتفاق سے ایک قرارداد طے پائی جو دفعہ 2 یعنی 4 کے طور پر اس چارٹر میں شامل ہے۔ اقوام متحدہ کے اس چارٹر کی دفعہ کے تحت تمام قوموں کے اتفاق سے یہ طے پایا کہ تمام ممبر ممالک
بین اقوامی تعلقاتی میں اس کے پابند ہیں کہ وہ کسی ریاست کو اس کے استحکام یا اس کی سیاسی آزادی کے معاملے میں دھمکی نہیں دیں گے اور نہ اس کے خلاف طاقت کا استعمال کریں گے۔ All members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state. اقوام متحدہ کے چارٹر کی یہ دفعہ اپنی حیثیت کے اعتبار سے عین وہی ہے جو معاہدہ حدیبیہ کے وقت طے پائی تھی۔ مزید یہ کہ 7ویں صدی میں معاہدہ حدیبیہ کے وقت فریق ثانی کی جن شرطوں کو ایک طرفہ طور پر ماننا پڑا تھا، 20ویں صدی میں تمام قوموں نے ان شرطوں کو بطور خود حذف کر دیا۔ موجودہ زمانے میں اہل ایمان کو اس چارٹر کے مطابق خود حالات کے تحت عالمی امن حاصل ہو گیا ہے۔ اسی کے ساتھ موجودہ زمانے میں مزید اضافے کے ساتھ وہ تمام امکانات اور مواقع پوری طرح کھل گئے جو دعوت اللہ کے عالمی مشن کے لیے ضروری ہے، مثلا مذہبی آزادی، کھلا پن یعنی اوپننس، عالمی کمیونیکیشن، آزادانہ آمد و رفت، پرنٹنگ پریس وغیرہ۔ سورہ الفتح جو معاہدہ حدیبیہ کے بعد اتری تھی، اس کا خاتمہ اس آیت پر ہوا ہے: محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراة ومثلہم فی الانجیل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ سورہ نمبر 48 آیت 29۔ ترجمہ: محمد اللہ کے رسول اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ منکروں پر سخت ہیں اور آپس میں مہربان ہیں۔ تم ان کو رکوع میں اور سجدے میں دیکھو گے، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی کی طلب میں لگے رہتے ہیں۔ ان کی نشانی ان کے چہروں پر ہے سجدے کے اثر سے۔ ان کی یہ مثال تورات میں ہے اور انجیل میں ان کی مثال یہ ہے کہ جیسے کھیتی، اس نے اپنا اکھوا نکالا، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر وہ اور موٹا ہو گیا، پھر وہ اپنے تنے پر کھڑا ہو گیا۔ وہ کسانوں کو بھلا لگتا ہے تاکہ اللہ ان سے منکروں کو غصہ دلائے۔ ان میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا، اللہ نے ان سے معافی اور بڑے ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ قرآن کی سورہ الفتح کے خاتمے کے یہ الفاظ تمثیل کی زبان میں ایک اہم تاریخی حقیقت کو بتا رہے ہیں۔ وہ یہ کہ معاہدہ حدیبیہ جو ذوالقعدہ 6 ہجری میں پیش آیا، وہ کوئی وقتی اور محلی چیز نہ تھا، بلکہ وہ ایک عظیم عمل یعنی پروسیس کا آغاز تھا، جس کے تکمیلی مرحلے پر ایک عالمی انقلاب آنے والا تھا۔ یہ انقلاب تدریجی طور پر آیا اور 20ویں صدی عیسوی میں اس کی تکمیل ہوئی۔ اس عالمی انقلاب سے مراد وہی چیز ہے جس کو ہم نے دور حدیبیہ یعنی ایج آف حدیبیہ کہا ہے۔ معاہدہ حدیبیہ کا خلاصہ یہ تھا کہ فریق ثانی کی شرطوں کو ایک طرفہ طور پر مان کر امن قائم کرنا اور پھر تمام موجود مواقع کو دعوت اللہ کے لیے استعمال کرنا۔ یہ موافق حالات جو قدیم زمانے میں رسول اور اصحاب رسول کی قربانیوں کے ذریعے ظہور میں آئے تھے، وہ اب عالمی تبدیلیوں کے نتیجے میں خود زمانی تقاضے کے تحت مزید اضافے کے ساتھ حاصل ہو گئے ہیں۔ یہ جدید موافق حالات جن اسباب کے ذریعے ظہور میں آئے، وہ وہی ہیں جن کو مغربی تہذیب، جمہوری افکار، اقوام متحدہ وغیرہ کہا جاتا ہے۔ یہ بظاہر سیکولر انقلابات تھے،
لیکن اللہ نے ان بظاہر سیکولر انقلابات کو دین کی تائید کا ذریعہ بنا دیا۔ خلاصہ کلام، 7ویں صدی عیسوی میں حدیبیہ معاہدے کا جو موافق نتیجہ ظاہر ہوا تھا، اس کو قرآن میں فتح مبین کہا گیا ہے۔ حدیبیہ معاہدہ کوئی پراسرار چیز نہ تھی، وہ ایک معلوم حکیمانہ تدبیر تھی۔ 7ویں صدی عیسوی میں اس تدبیر کو صرف محدود طور پر استعمال کیا جا سکتا تھا، وہ بھی اس طرح کہ رسول اور اصحاب رسول کو یہ قربانی دینی پڑی تھی کہ وہ فریق ثانی کی شرطوں کو ایک طرفہ طور پر مان لے، حتیٰ کہ لفظ رسول اللہ کو وہ معاہدے کی دستاویز سے مٹا دے۔ مگر بات کو اللہ کی مدد سے جو حالات پیدا ہوئے، اس کے بعد ایسا ہوا کہ حدیبیہ انقلاب وسیع تر معنی میں ایک عالمی انقلاب بن گیا۔ حدیبیہ معاہدے کے ذریعے جو امکانات صرف 10 سال کے لیے حاصل کیے گئے تھے، موجودہ زمانے میں انہوں نے مستقل طور پر عالمی اصول یعنی یونیورسل نام کی حیثیت حاصل کر لی ہے۔ اب نہ دوسروں کی شرطوں کو ماننے کی ضرورت ہے اور نہ کسی دستاویز سے رسول اللہ کے لفظ کو مٹانے کی ضرورت۔ حدیبیہ معاہدے کے بعد اہل ایمان کو کام کے جو مواقع ملے تھے، وہ اب مزید اضافے کے ساتھ ان کو حاصل ہو چکے ہیں۔ ضرورت صرف یہ ہے کہ ان مواقع کو دریافت کیا جائے اور دانش مندی کے ساتھ اس کو استعمال کیا جائے۔ کتاب اظہار دین، مولانا وحید الدین خان۔